حج کا مسافر حج ختم ہو چکا تھا اور حاجیوں کے قافلے اپنے آبائی علاقوں کو واپس پلٹ رہے تھے۔ سرزمین عراق کی طرف واپس جانے والے قافلوں کے بیچوں بیچ ایک قافلہ ایسا بھی تھا جس نے نہ تو حج کیا تھا اور نہ ہی وہ اپنے آبائی علاقے کو جا رہا تھا۔ یہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا۔ امام نے حج کیے بغیر عین اس وقت مکہ چھوڑ دیا تھا جب لوگ حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے، کیونکہ حاجیوں کے روپ میں قاتل آ جانے کے بعد آپ کا مکہ میں رہنا اور حج مکمل کرنا آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا۔ اس قافلے میں چونکہ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اس لیے اس کی رفتار قدرے آہستہ تھی۔ دوسری طرف حج مکمل کر کے عراق واپس جانے والے قافلے بھی اب تقریباً ان کے برابر آ گئے تھے۔ امام علیہ السلام کے قریب چلنے والے قافلوں میں سے ایک قافلہ ایسا تھا جس کا سردار حج کے لیے جاتے ہوئے محب اہل بیت نہ تھا، مگر واپسی پر رستے میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے وہ مکتب اہل بیت کا پیروکار اور حسینی بن گیا۔ یہ زہیر ابن قین کا قافلہ تھا۔ زہیر کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کا شمار کوفہ کے شریف اور بہادر افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مایا ناز جنگجو اور ماہر تلوار باز تھے۔ حج کی ادائیگی کے بعد جب وہ اپنے آبائی شہر کوفہ کی طرف واپس روانہ ہوئے تو انہیں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام بھی کوفہ جا رہے ہیں اور ان کا قافلہ بھی کوفہ کے راستے پر موجود ہے۔ زہیر چونکہ نظریاتی طور پر مکتب اہل بیت کے مخالف تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قافلے کو امام کے قافلے سے دور رکھیں گے تاکہ انہیں امام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام علیہ السلام سفر کرتے تو زہیر اس دوران اپنا قافلہ روک کر آرام کر لیتے، اور جب امام علیہ السلام کا قافلہ کہیں رکتا تو زہیر اپنا سفر جاری رکھتے۔ مگر ضرورت نامی جگہ پر پانی کے ایک چشمے نے دونوں قافلوں کو اکٹھا اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس مقام پر دونوں قافلے ایک ساتھ رکے اور زہیر بن قین کا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب نصب ہوا۔ اگرچہ وہ امام سے کنارہ کشی کر رہے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کی نظر انتخاب نے انہیں ان کے اعلی اوصاف کی وجہ سے اپنے لیے چن رکھا تھا، اور بس کسی مناسب وقت کا انتظار تھا کہ انہیں قافلہ حسینی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے قاصد کے ذریعے ملاقات کے لیے بلایا۔ جب قاصد پہنچا اس وقت زہیر دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ قاصد نے انہیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام تم سے ملنا چاہتے ہیں اور تمہیں ملاقات کے لیے اپنے خیمے میں بلایا ہے۔ زہیر ابن قین نے امام کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے ملاقات کے لیے ان کے خیمے میں جانے سے انکار کر دیا، مگر ان کی زوجہ دائلم بنت عمرو جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور زہیر سے کہنے لگیں کہ یہ کیا عجیب بات ہے اور کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تمہارے پاس ملاقات کے لیے پیغام بھیجے اور تم مسترد کر دو۔ آخر وہاں جانے میں اور ان کی بات سننے میں حرج کیا ہے؟ زہیر تم جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی بات سنو اور پھر بھلے واپس آ جاؤ۔ زہیر ابن قین اگرچہ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر انہیں اپنی شریکی حیات کا مشورہ مناسب لگا اور وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ زرود مکہ اور کوفہ کے راستے کے درمیان ایک منزل کا نام ہے؟ پرانے زمانے میں عراق کے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے تھے ان کے قیام کے لیے یہ ایک مناسب جگہ تھی، اس لیے اکثر قافلے یہاں رکا کرتے تھے۔ ایسی جگہ امام حسین علیہ السلام نے بھی مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے پڑاؤ ڈالا تھا اور زہیر سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ دیر امام کے خیمے میں باتیں ہوتی رہیں، پھر ملاقات ختم ہو گئی اور زہیر اپنے قافلے میں واپس آ گئے، مگر واپسی پر ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آتے ہی انہوں نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ میرا خیمہ یہاں سے اکھاڑ کر امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ میں ان کے خیمے کے ساتھ نصب کیا جائے۔ سب قافلے والے حیران تھے کہ کچھ دیر پہلے تو زہیر ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہ رہے تھے اور اب اپنا قافلہ اور سرداری سب کچھ چھوڑ کر امام کے پڑاؤ میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زہیر نے ان کو حیرت زدہ دیکھا تو انہیں بتایا کہ میں نے امام حسین کا ساتھ دینے
اور ضرورت پڑنے کی صورت میں ان پر اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اب ان کے قافلے میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہم میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے تو بسم اللہ، ورنہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ پھر اپنی نیک سیرت زوجہ کو ان کے بھائی کے ساتھ ان کے میکے کوفہ بھجوا دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ ان کی زوجہ نے روتے ہوئے انہیں الوداع کیا اور ان سے بس ایک درخواست کی کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے حسین علیہ السلام کے نانا کی بارگاہ میں نہ بھولنا۔ یہ سب باتیں کر کے ظہیر نے اپنے قبیلے والوں کو الوداع کیا اور لشکر حسین علیہ السلام سے جا ملے اور پھر سپاہی حسین علیہ السلام کے اہم ترین افراد میں شمار ہونے لگے۔ ہر اہم موقع پر امام حسین علیہ السلام انہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور سونپتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے شب عاشور کی مہلت لینے کے لیے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو 20 افراد کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تو ظہیر ابن کین کو بھی ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنی فوج کے دائیں حصے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 10 محرم کے دن ظہیر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر لشکر یزید کے سامنے ایک خطبہ دیا، جس پر امام حسین علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا، ظہیر واپس آ جاؤ۔ اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو دعوت و نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا تھا تو تم نے بھی نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ظہیر ابن کین 10 محرم کو نماز ظہر کے بعد میدانی کربلا میں شہید ہوئے۔ جنگ کرتے ہوئے جب وہ زخمی ہو کر کربلا کی زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا، اے ظہیر، خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ رکھے اور تمہارے قاتلوں پر لعنت کرے، ایسی لعنت جو جب گزشتہ قوموں پر کی گئی تو وہ بندر اور سور کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ یوں حج کے اس مسافر نے حج کے عاشق امام کی گود میں آخری سانسیں لیں اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مؤمن آل فرعون کے چچا زاد بھائی اور خزانہ دار تھے اور فرعون سے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت موسی کی حفاظت کی خاطر اپنا ایمان ظاہر و آشکار کیا اور خدا پر ایمان لانے کے جرم میں فرعون کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ درس کربلا، اس منزل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تحریک کربلا اپنے آغاز سے ہی غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی آئی ہے اور صلاحیت رکھنے والے افراد کو اپنا لیتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح غیروں کو اس تحریک کی طرف دعوت دیں اور انہیں خود سے دور کرنے کے بجائے اپنے قریب کریں۔ عزم سمیم کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اہم یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا تھا، بلکہ اہم یہ بات ہے کہ وہ اب کیا ہے۔ ظہیر مخالف اہل بیت تھے مگر اب شہید کربلا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سفینہ نجات ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ظہیر کی طرح اپنا راستہ چھوڑ کر ان کی کشتی پر سوار ہو تو یقیناً نجات پا جائے گا۔ ایک اچھی صحبت، اچھا ساتھی، اچھا مشیر اور اچھی شریکی حیات انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور اسے کربلائی بنا سکتا ہے۔